القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اور اعمال میں من یعمل من الصالحات، اعمال میں اعمال بدن بھی شامل ہیں اور اعمال قلب بھی شامل ہیں اور اعمال لسان بھی شامل ہیں، اور اس میں جن و انس سب شریک ہیں، چھوٹے بڑے سب شریک ہیں، مرد عورت سب شریک ہیں۔ من الصالحات، من جو ہے یہاں بیانیہ ہے، مراد صالحات ہی ہیں، یہ نہیں کہ صالحات میں سے کچھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور امام ابن جزئی کہتے ہیں کہ من یہاں تبعیضیہ ہے، کا مطلب کیا ہے کہ انسان سارے کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے اکثر کام یعنی بعض کام اس کے نیک ہوئے اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے تو وہ بھی فائدہ دیں گے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ مہربان ہے، اس کو معلوم ہے کہ بندوں کے لیے ہر نیکی کا کام کرنا جو ہے پاسبل نہیں، کیونکہ ہر ایک کی سچویشن پہ فرق ہوتی ہے، ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی عمل ہوتے ہیں کہ جو انسان کا دل چاہتا رہتا ہے میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں، تو یہ پاسبل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا، ثابت قدم رہو، تم تمام اعمال کا کسی صورت احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ یاد رکھو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی پابندی وہی کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے، وہی کانشیس رہتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، وہ بغیر وضو نماز نہیں پڑھتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جو پورے فرائض یا مستحبات ادا کر سکے، ہم میں سے کوئی نہیں جو صدقات ہر روز کر سکے اور پھر حج بار بار کرے یا عمرے کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی ہے، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، کچھ لوگوں نے والدین دیکھے ہی نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے والدین بچپن میں چلے جاتے، کچھ لوگوں کے والدین جاتے تو دیر سے لیکن اس وقت ان کو ہوش نہیں ہوتی کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا حق تو نہیں ادا کر پاتے۔ ہم عجم لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہم کتنا بھی پروننسیشن مخارج کا کریں لیکن ہم حق نہیں ادا کر پاتے، تو اس لیے یہاں پر من الصالحات کہا گیا ہے، ومن یعمل من الصالحات، جو صالحات میں سے کچھ عمل کر لیتا ہے، یعنی جتنے اس کے بس کی بات ہوتی ہے، اور صالح کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے۔ من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ثواب عقاب میں برابر ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت بہت وضاحت کرتی ہے اس کی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، مرد ہو یا عورت، بعض تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی مرد عورت کے بغیر کچھ نہیں اور عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں، تو دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں، دونوں ہی اہم ہے۔ سورۃ غافر میں بھی یہ مضمون آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اسی طرح سورۃ النحل میں بھی آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ تو یہاں بھی شرط کیا لگائی گئی، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو پھر اچھے کام کرے، یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ مومن ہونا ہے، اور مومن ہوگا تو مخلص بھی ہوگا، شرک نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنا جتنا جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کے نیک اعمال بھی اتنی زیادہ ہوں گے، یعنی ایمان میں اضافے کے ساتھ ہی عمل صالح میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے، اور جب ایمان ڈکریز ہوتا ہے تو عمل صالح بھی کم ہونے لگتے ہیں۔ اور جہاں تک کافر کے نیک اعمال کا تعلق ہے، جو وہ چیریٹیز کرتے ہیں یا اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا خیر کے بہت سے کام کرتے ہیں،
بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس وہ کرتے ہیں، پانی کا انتظام، سڑکیں بنوانا، انسانیت کی بھلائی کے بہت سے کام، تو ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں مل جاتا ہے، اور اگر کچھ رہ گیا ہو تو ان کی جان نکالنے میں آسانی کر دی جاتی ہے. لیکن جب اللہ کے پاس پہنچتے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. سورۃ النور میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہے جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو اسے پورا پورا حساب اس کا چکا دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ ابراہیم میں آتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں. تو کافر ہو یا فاجر ہو، ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اور مومنوں میں سے جو لوگ برے برے عمل کر رہے ہوں اور توبہ کیے بغیر مر جائیں لیکن ایمان بہرحال ان کے اندر ہو، مطلوبہ معیار کی نیکیاں نہ ہوں، نیک عمل کم ہو جائیں، تو پل صراط کراس کرتے ہوئے جہنم میں گریں گے، سزا بھگت کے جتنی اللہ دینا چاہے گا، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو کے دوبارہ نہر الحیات میں زندگی پا کے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی لوگ اندر جائیں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر لوگوں کو، یعنی کہ جو اتقاء اور رحمان ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے جن کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک لمحے کی بھی آگ برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے انسان کو یہ سوچ کے غلط کام نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی بات نہیں، آخر میں تو جنت میں جائیں گے ہی نا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور ایک قرأت میں يُدْخَلُونَ بھی پڑھا گیا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور وہ رتی برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. فَأُولَٰئِكَ یعنی یہی وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو جمع کیا. اور اولئک کیوں لایا گیا؟ ان کی تعظیم کے لیے، ان کے بلند مرتبے کے لیے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں. ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور نقیر برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ان پر. نقیر کہتے ہیں وہ چھوٹا سا گڑھا یا نقطہ جو کھجور کی گٹلی کے پشت پر ہوتا ہے. گٹلی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، فتیل، قطمیر اور نقیر. ان تمام کو مثال کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کسی بھی معمولی چیز کی مثال کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا ذرے برابر بھی عمل ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ اس کو ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی کی نیکی یا درجوں میں کمی نہیں کرے گا. جو جس چیز کا حقدار ہوگا اس کو وہ مل کر رہے گی. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے، حلال کا ذکر ہے تو حرام کا ذکر ہے. اسی لیے قرآن کو مثانی کہا جاتا ہے. یعنی مثانی کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اہل کفر کا ذکر کرتا ہے تو اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے، جب جہنم کا کرتا ہے تو جنت کا کرتا ہے، ابرار کا کرتا ہے تو فجار کا بھی کرتا ہے. جیسے آتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم. تو بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ اس کا رد کرتی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا. ومن احسن دینا، من سے مراد یہاں نفی ہے، یعنی سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ نگیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی لا احسن، کوئی بھی نہیں. من احسن وہ کون زیادہ اچھا، یعنی کوئی بھی نہیں. تو یہ استفہام نفی کہلاتا ہے. اس کی اور مثالیں بھی ہیں قرآن مجید، جیسے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، یعنی لا احد. اور دین سے مراد یہاں پر عمل ہے،
دین کو بدلے کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے، مالک یوم الدین، اور عمل کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دین کے 11 معنی بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، دین بمعنی اسلام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہاں مراد اسلام ہے. دین سے مراد توحید. ٹھیک ہے، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی اپنی توحید کو اس کے لیے خالص کر کے مراد ہے. دین بمانے جزا ہے، جیسے مالک یوم الدین ہے. دین بمانے حساب بھی ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح پورا بدلہ دے دے گا، یعنی حساب کرے گا جب. دین بمانا حدود بھی ہے، سورۃ نور میں آتا ہے نا، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یعنی فی حدود اللہ مراد ہے. اور دین بمانا حکم بھی ہے، فی دین الملک، جو سورۃ یوسف میں آتا ہے، فی حکم الملک مراد ہے، یعنی چور ہی کو پکڑا جائے گا. دین بمانا عدد بھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، آگے جا کے آتا ہے ذالک الدین القیم. پھر دین بمانا اطاعت بھی ہے، ولا یدینون دین الحق، سورۃ التوبہ میں آتا ہے. پھر دین بمانا عادت بھی ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجیے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرے ہو، یعنی اپنی عادتیں بتا رہے ہو، یعنی تم بتا رہے کہ تم کیا کرتے ہو. دین بمانا قرآن بھی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، تو یہاں علماء نے قرآن مراد لیا ہے. اور دین بمانا ملت، لکم دینکم ولی دین. ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بڑھ کر جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ چہرہ اللہ کے سپورٹ کر دیا، یعنی یہ تو نہیں کہ ہم اپنا منہ اٹھا کے تو دے آئیں جا کے، مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ کا فرما بردار بن گیا. اسلمہ کا لغوی معنی ہوتا فرما بردار ہونا، مطیع ہونا، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کی رضا اور اس کا چہرہ چاہنے والا. ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو یعنی اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیا. چہرے کو کیوں خاص کیا؟ کیونکہ چہرے کے ساتھ ہی تو سجدہ ہوتا ہے جو سب سے بہترین عبادت ہے، اور جب چہرہ زمین پہ لگا دیا تو سارے اعضاء اس کے ساتھ مل گئے نا، اس کے پیچھے آ گئے. اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں ہماری آنکھیں، کان، ناک، یہ سب کچھ ہمارے فیس کے ساتھ ہی ہیں. تو مراد یہ کہ پورے کے پورے جو ہماری سوچنے سمجھنے کی فیکلٹیز ہیں، دماغ وغیرہ سب کچھ، یہ سب اسی حصے میں ہے نا. تو اگر انسان اپنی عقل کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، فزیکلی بھی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیتا ہے، تو یہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، یعنی نیک کام بھی کرتا ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں رہتا، صرف اس کے خیالات ہی نہیں ایسے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر احسان کی صفت ہے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی مراد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے عبادت کرنے والا ہے، ہر نیک کام اچھے طریقے سے کرتا ہے. اور احسان میں بھی وہی چیز آتی ہے جو صالح عمل کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. تو ہمارا دین کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان جو کرے وہ اللہ کی خاطر کرے. من اسلم وجہہ للہ، اخلاص کی بات ہے، اور عمل کو احسان کے درجے پہ کرے. تو دونوں چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے، اخلاص بھی آ گیا، احسان بھی آ گیا. تو ہر کام میں، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام، اس میں حسن پیدا کیا جائے، اس میں خوبصورتی لائی جائے، اس میں کوالٹی لائی جائے. صرف جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چگل کے رکھ نہ دیا جائے کہ ایسے بس ادھر ادھر کر کے چھوڑ دیا، کہ ہر چیز بس بیزاری کے ساتھ بس سر سے اترے. نہیں، جو کام انسان کرے اس کے اندر اطمینان لائے. اور یہ اطمینان کب آتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ آتا ہے. مثلاً ایک شخص برتن دھو رہا ہے نا، تو کہے گا ہائے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ایک شخص یہ کہے گا کہ نہیں، یہ بندوں کی خدمت ہے، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تو وہ اس وقت اس چیز کو بھی انجوائے کرنے لگے گا. یہ نہیں اس کا مطلب وہ ڈھیلا ڈالا اور وقت ضائع کرے گا، لیکن وہ جو فرسٹریشن ہے وہ نکل جائے گی اس کے اندر سے. اسی طرح بچوں کی پیدائش ہے، ان کو پیدا کرنا، ان کو کھلانا پلانا، بڑا کرنا، ان کی تربیت کرنا. ہر ماں روتی نظر آتی ہے کہ کیا میرے سر پہ جنجال پڑ گیا ہے، نہ میری یہ بات سنتے ہیں نہ کچھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے جو نہیں پال رہے. اگر
اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو کام میں حسن آ جائے، صبر بھی آ جائے. اسی طرح جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس وقت بھی انسان اچھا رویہ اختیار کرے احسان کے درجے میں، تو خود بخود خوبصورتی آ جائے. انسان تکلیف میں بھی خوبصورت نظر آئے، وہ غم میں بھی مسکراتا ہوا نظر آئے کہ میرے اللہ کی طرف سے آئی، اس کا کچھ مقصد ہے. یہ مشکل ایسے ہی اللہ نے نہیں بھیجی. کوئی بچہ ٹف ٹائم دے رہا ہے یا کوئی بھی چیز. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے، اور ابراہیم جو کہ یکسو تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے اخلاص کا مقابلہ کون کرے گا انسانوں میں سے. تو توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارا کر لیا. اور ملت سے مراد وہ طریقہ جس پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ اسی طریقے کے مطابق تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور حنیفہ کا مطلب کیا ہے؟ حنفا سے ہے یہ لفظ، حنفن سے، گمراہی سے ہٹ کر سیدھے رستے کی طرف آنا، اور اس کا اپوزٹ جنفن ہوتا ہے، یعنی انہوں نے سیدھا رستہ تلاش کر لیا تھا اور وہ یکسو ہو گئے تھے اس پر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ان کو امام بنایا گیا، وہ کیوں پیروی کے لائق ہیں. انہوں نے وہ کام کیے تھے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے کہ اللہ نے ان کو خلیل بنایا، یعنی اپنا قرب عطا کیا. ٹھیک ہے. خلیل اس دوستی کو نہیں کہتے جس طرح انسان انسانوں کے دوست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسی دوستی کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے خلت. خلت جو ہوتی ہے محبت سے بھی اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے لیے خالص ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب پائے گا. یعنی جس کا دل اللہ کے علاوہ باقی محبتوں سے خالی ہو جائے. خالی ہو جائے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب سے اعلان بیزاری کر دے کہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا. المؤمن یألف و یؤلف، مومن محبت اور الفت کرتا بھی ہے اور اس سے کی بھی جاتی، لیکن وہ اس درجے کی محبت نہیں ہوتی جو اللہ سے کی جاتی. ٹھیک ہے نا. ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. تو خلیل کا لفظ جو ہے یہ عربی کلام میں اس ساتھی کے لیے ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ لازم رہتا ہے، اور ایسا دوست جو ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اس پر دوست کی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی. یعنی آپ اپنے راز کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کلوز ہوتے ہیں اس کو سب باتیں بتا دیتے ہیں. یعنی خلت وہ خالص محبت ہوتی ہے جو خاص طور پر رازوں میں دخل اندازی کو واجب کرتی، جس میں دو بندوں کے بیچ میں سیکرٹس آ جاتے ہیں، سیکرٹ شیئر کرتے ہیں نا. تو عام محبت سے یہ بڑھ کر ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں خلیل بنایا؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ خالص محبت کرتے تھے اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے تھے جس سے رب نفرت کرتا. یہ بھی شرط ہے اس میں. یعنی بعض اوقات ہم وہ کام تو کرتے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے لیکن ان سے بچتے نہیں جو اللہ کو محبوب نہیں، تو پھر انسان اس درجے سے گر جاتا ہے. یہاں یہ یاد رہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہو کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. تو وہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، حضرت جندب کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں اللہ کے حضور اس چیز سے برات کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے جس طرح اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. سوچئے کیا کچھ ہے زمین میں، ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کا. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور اللہ کے علم میں کون سی چیز کہاں ہے اور کیوں ہے. ہمیں تو اپنے گھر کا نہیں پتا ہوتا، اپنے کچن میں چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. یعنی چھوٹی سی مثال ہے نا، روز آپ فریج میں کوئی چیز رکھتے ہیں نکالتے ہیں، کم از کم میرا حال تو یہ اگلے دن جب صبح کھولتی تو کہتے اچھا فلاں چیز کہاں رکھی تھی. یعنی چھوٹی سی جگہ بھی ہم پراپرلی آرگنائز نہیں کر سکتے کہ ہمیں حافظے پہ زور نہ ڈالنا پڑے کہ وہ فلاں چیز کہاں تھی. اپنے فون کا نمبر اب یاد نہیں ہوتا اور تو کیا یاد کریں گے. بہرحال تو ہر چیز اللہ کی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے یا زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. علم کے ساتھ بھی احاطہ کیا ہوا اس نے، قدرت کے ساتھ بھی کیا ہوا.
کیا مجال کوئی ایک ستارہ سیارہ اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے. جہاں تک اللہ کا اذن ہوتا ہے وہیں تک ہماری آزادی ہے، اس سے آگے کوئی آزادی نہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کا شعور رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں نا دنیا میں، یہ ہمارا نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ اپنا جسم بھی یہ ہمارا نہیں ہے کہ اس پہ ہماری مرضی ہمیشہ چلے گی. ابھی دنیا میں تھوڑے دن کے لیے ہے جو کر رہے ہیں، لیکن آگے جا کے جب موت کا فرشتہ آ جائے گا نا قابو کرنے، تو بس گیا ہمارا اختیار، ختم. اب وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک، کیسے جان نکالتے ہیں، کیسے قبر میں کیا معاملہ کرتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہو، کوئی اختیار نہیں. رو چلا کے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا وہاں. تو ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہماری اولاد بھی بس ابھی ہماری ہے، یعنی وقتی طور پر، لیکن وہ اصل میں ہماری نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے. ہمارا مال و دولت، ہماری عقل، سمجھ، یہ قوتیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ بھی بس تھوڑے دن کے لیے ہیں ہمارے پاس، اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم بھی ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا کہ لے بھی لی جاتی. یہ جو کچھ اللہ نے دیا نا، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ کچھ کر لیں. یہاں ایکم احسن عملا، یہ امتحان ہے ہمارا کہ ان چیزوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں. اپنی آنکھیں کہاں لگا رہے ہیں، اپنے کان کہاں لگا رہے ہیں، اپنی زبان کس چیز میں لگا رہے ہیں، اپنا وقت کس چیز میں لگا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کس چیز میں لگا رہے ہیں، اپنا مال کس جگہ لگا رہے ہیں. ان سب چیزوں کا پھر حساب بھی ہونا ہے، کہاں لگا کے آئے ہو، اللہ کی رضا میں یا اللہ کی ناراضگی میں. استاد جی، دو چیزیں مجھے بہت دل میں لگی ہیں کہ ون از ان دس دیٹ ایوری بڈی ول ہیو ٹو فیس واٹ دے ڈیڈ اینڈ ہی ول گیٹ ریوارڈ فار اٹ اور ہی ول گیٹ پنشمنٹ فار اٹ. سو it reiterates what Islam says, that everybody is equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Justice. Yeah, that there will be justice, and there will be justice on the day of judgment. And secondly, when I was thinking about, when I read this and you were explaining, man aslama wajhahu lillah. So I was thinking that, a simple example is that when you driving and they tell you to focus on the road, don't look here and there or sideways or anything. The fraction of a second you turn your eyes toward this way, it happened with me. I was looking at an ad or something. So I was looking at this and naturally my car turned. And I was, I was alerted right away. So all these senses follow you when you follow your. And I understood today why we say face the Qibla. بالکل. اور چہرہ کہہ کے تو ذات پوری بھی مراد ہوتی ہے. Exactly. The whole thing follows that. یعنی جدھر آپ کا چہرہ جائے گا آپ بھی ادھر ہی جائیں گے. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چال ادھر رہے اور دیکھ ادھر رہے ہوں، ٹھوکر ہی کھائیں گے. استاذہ یہاں پر جو ہم آیا 125 میں آپ بتا رہی تھی کہ یکسوئی کے ساتھ کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، اور ہمیں بھی خالصتاً ہر کام کو خوشی سے اور دل جوئی سے کرنا چاہیے. سو آئی واز جسٹ تھنکنگ، ابھی جیسے آپ نے مثال دی کہ ہم کوئی کام بھی کر رہے ہیں، ایون بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، انہیں تربیت دے رہے ہیں، ان کی زندگی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ایکچولی ہم ان کے مالک تو نہیں ہیں، مگر اس کو بھی عبادت سمجھ کے جب کرتے ہیں تو خوشی خوشی انسان کھانا بھی بناتا ہے ان کے لیے. ادروائز وہ بھی بوجھ لگتا ہے. آج کل تو مائیں کتنا کچھ سنا دیتی ہیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے کہ بیکاز آف یو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. اینڈ ایک اور چیز میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے کچھ عرصے سے کہ لوگ جو پریگننسی اب ہوتی ہے تو پریگننسی کو لے کے نا لڑکیوں نے کچھ بڑا سا ہوا بنا لیا ہے، اور دے میک سو مچ فس آؤٹ آف اٹ کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اور ناشکری کے کلمات بولنے سب کے سامنے. خیال یہ کہ اس کو ختم کیسے کروائیں. ہاں، اور یہ میرے ساتھ ایک پرابلم چل گئی ہے، تم لوگ سب اس کی وجہ ہو. اینڈ ہسبینڈ کو اتنا ڈی مورلائز کیا جاتا ہے آل دا ٹائم، اسے کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، مجھے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، پریگنینسی بھی اینڈ دین ڈلیوری بھی. اینڈ دین میڈیا کے تھرو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تو بیڈ ورڈز بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری. So, instead of saying دعائیں, they are just saying گالیاں اتنی غلط زبانی سے کہ like frustration نکالو، جس طرح بھی نکال سکتے ہو نکالو. And that's what being actually teaching ہو رہی ہے یہ. اور دیکھا جا رہا ہے اب ہاسپٹلس کے اندر کچھ فرینڈز ہیں جو کہ نرسز ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی زبان خراب یوز کرتی ہے اس وقت عورت کہ ہم لوگ جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، like بالکل پاگل کی طرح. اور پہلے ہماری مائیں کیا کہتی تھی کہ آواز اونچی نہ ہو. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So I was thinking about how our Rabb, He is Al-Kareem. And we're reminded in Surah Al-Infitar also, Ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbika al-Kareem.
that He gives us the tawfiq to do righteous deeds. He teaches us about Iman and also how to perform righteous deeds. And He also gives us the best reward. I was thinking about this verse, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. That even a little bit is not going to be reduced when it comes to jaza. How generous is our Rabb, and how miserly we become when it comes to righteous deeds. Sometimes we're neglecting the method. We don't perform the righteous deeds with the correct method. Sometimes our ikhlas is not there. So how much we need to revisit that and remember that our Rabb is Al-Kareem. اور اعمال صالح کی ہم ویلیو نہیں کرتے نا دنیا میں. آج میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی. اوتھینٹسٹی تو اللہ کو پتا ہے، لیکن ایک شخص کی بیٹی فوت ہو گئی تو اس نے اس کو خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا بیٹی کیا گزری تم پر؟ تو اس نے کہا کہ میں ان اوقات پر ریگریٹ کر رہی ہوں جن میں سبحان اللہ کہہ سکتی تھی اور میں نے نہیں کہا. یعنی مرنے کے بعد انسان کو یہی حسرت ہوتی ہے نا کہ میں کیا کچھ کر سکتا تھا اور میں نے وہ کیوں نہ کیا. آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.